وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلبہ، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی جامع اور انتہائی کامل، یہ کہیے کہ تمام کمالات، جامعیت اور جتنی خوبیاں ہو سکتی تھیں وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کر دی تھیں۔ اسی وجہ سے ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھوک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چمکتا ہاتھ، یہ وہ تمام بڑے بڑے معجزے ہیں جو ایک ایک نبی کو الگ الگ دیے گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات کے اندر یہ تمام کمالات، یہ تمام خوبیاں، یہ تمام اوصاف ایک ذات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بالکل جامع اور کامل و اکمل بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نمونہ وہی بن سکتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جس کی زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، زندگی کا ہر گوشہ کوئی نہ کوئی سبق انسان کو جو ہے وہ دیتا ہو، کوئی نہ کوئی پیغام انسان کو جو ہے وہ دیتا ہو۔ اگر وہ زندگی نمونے کی زندگی نہیں ہو سکتی جس زندگی سے کوئی سبق، کوئی پیغام اور انسان کی کوئی رہنمائی نہ ہوتی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ پیدائش سے لے کر کے اور وفات کے آخری دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے رہنمائی کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف، آپ علیہ السلام کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورتی کی جو حد ہو سکتی ہے اور خوبصورتی کی جو جتنے جزئیات ہو سکتے ہیں وہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ رب العزت نے جمع کر دیے تھے۔ اتنا حسین اور اتنا کامل اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن کے اعتبار سے بنایا تھا کہ آپ علیہ السلام کے حسن کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور یہ کوئی کھلی جگہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام میرے سامنے موجود تھے، اور 14ویں کا چاند بھی میری نظروں کے سامنے تھا۔ میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا، کبھی آپ کے حسن کو دیکھتا تھا، اور کبھی میں چاند کے حسن کو جو ہے دیکھتا تھا کہ چاند کو اللہ رب العزت نے کیسا مہتاب اور کیسا چمکتا ہوا اور اس کی کتنی نرالی روشنی ہے۔ لیکن جب بات یہاں آئی، دل نے یہ کہا کہ ایک فیصلہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے، آقا کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے یا اس چاند کی چاندنی زیادہ خوبصورت ہے، تو مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کا چہرہ انور چاند سے بھی زیادہ جو ہے خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ چاند کی روشنی مدھم ہے، اور چاند میں وہ کشش نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے پناہ حسین اور خوبصورت بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔
آگے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طریقے سے خوبصورت تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خیر خواہی میں بھی سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ خیر خواہی کا جذبہ اور خیر خواہی کا مادہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ تھا۔ ارشاد فرمایا احسن الناس واجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام اپنی زبان پر لا کا کلمہ جو ہے وہ لائے ہوں، یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا، کچھ مانگا گیا آپ علیہ السلام سے، کسی نے کوئی مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے جواب میں منع نہیں فرمایا، بلکہ اگر ہوتا تو آپ علیہ السلام عنایت فرما دیتے، نہیں ہوتا تو کسی کے پاس بھیج دیتے کہ جاؤ میرا نام لے کر کے ان سے جو ہے وہ لے لو، اور کبھی بالکل ہی حالات نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم فلاں وقت میں میرے پاس جو ہے آ جانا، فلاں دن میں میرے پاس آ جانا، کہیں سے جب کچھ آئے گا تو میں تمہیں جو ہے وہ عنایت کر دوں گا۔ اتنی یہ صفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر دن اور سال کے ہر لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس قدر بڑھ جایا کرتی تھی کہ تیز ہوا جس اسپیڈ سے، جتنی تیزی سے چل سکتی ہو اس سے زیادہ تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے وہ ہو جایا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام سے ایک دیہاتی نے اتنی بکریوں کا سوال کیا کہ جو ایک نالی کو جو ہے وہ بھر دیں، آپ علیہ السلام نے دینے کا حکم جو ہے فرما دیا کہ دے دو اس کو اتنی بکریاں۔ وہ آدمی اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر کے کہا اپنے قبیلے کے لوگوں سے چلو اس کے پاس کہ جو اس نبی کے پاس، اس انسان کے پاس کہ جو فقر سے نہیں ڈرتا بلکہ عنایت فرماتا ہے، اور اپنے پوری قوم کو لے کر کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سخاوت تھی۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَشْجَعَ النَّاسِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر اور نڈر تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی ڈرا نہیں کرتے تھے، دشمن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھکا نہیں کرتے تھے، کبھی ڈر کے آپ علیہ السلام نے اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف جو ہے نہیں ہٹایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ جم کر کے جو ہے وہ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا مجمع ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا غزوہ حنین میں کہ دشمنوں نے چھپی ہوئی کمین گاہوں سے جب جو ہے حملہ کیا تو صحابہ اکرام تر بتر ہو کر کے رہ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے اور پیچھے کو کوئی قدم آپ علیہ السلام کا نہیں ہٹا، بلکہ آپ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تھی۔ ارشاد فرمایا آگے ایک واقعہ اس حدیث کے اندر جو ہے نقل کیا گیا، کہتے ہیں کہ ایک رات میں ایک چیخ کی، کسی کو کوئی اس طرح کی آواز آئی جس نے لوگوں کو بے چین کر دیا مدینہ منورہ کے اندر، اور وہ آواز بھی ایسی تھی کہ یا تو کسی نے حملہ کیا ہے یا کوئی ایسی خوفناک بات ہوئی ہے کہ کچھ عجیب سا معاملہ ہوا ہے۔ کسی ایک دو آدمی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کے جا سکے اور دیکھ سکے وہاں جا کر کے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے اور آپ علیہ السلام اس آواز کی طرف گئے جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ اتنے میں کچھ لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے اور اپنے گھروں سے نکلے اور آپس میں مشورہ ہوا کہ چلو دیکھتے ہیں چل کر کے کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی اور کیا معاملہ ہوا۔ جب لوگوں کا ایک ہجوم ہوا اور سب نے مل کر کے چلنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اس آواز کی سمت سے جہاں سے وہ آواز آئی تھی، اور آپ علیہ السلام اکیلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہیں اور تلوار آپ کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے، اور آپ علیہ السلام لوگوں سے یہ فرماتے ہیں لم تراعوا لم تراعوا لا تراعوا لا تراعوا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں، جاؤ اپنے گھروں کی طرف جو ہے چلے جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، کوئی ایسی معاملہ جو ہے نہیں ہوا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کہ تنہا آپ علیہ السلام میدان میں نکل گئے اور جا کر کے دیکھا، اور لوگوں کو آ کر کے آپ علیہ السلام نے مطلع فرمایا کہ کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے، جاؤ اور جا کر کے جو ہے وہ آرام کرو۔ پھر فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی
اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں، ان کے گھوڑے پہ آپ علیہ السلام سوار ہو کر کے گئے تھے، فرمایا ہم نے تو اس گھوڑے کو جو ہے وہ سمندر کی طرح جو ہے وہ پایا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا بڑا سست تھا، چلتا نہیں تھا، تھک کر کے چلتا تھا، لیکن اس رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے پر سواری کری اور آپ تنہا اس پہ بیٹھ کر کے نکل گئے، تو اس گھوڑے کے اندر اللہ نے ایسی چاق و چوبند اور ایسی چستی اور پھرتی پیدا فرما دی کہ پھر اس کے بعد وہ گھوڑا کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ وہ گھوڑا ہمیشہ سارے گھوڑوں سے جو ہے وہ آگے چلا کرتا تھا۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا گیا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے کے مطابق ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔